اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور قرآن پڑھنا۔ اب آج ایجوکیشن سسٹم بہت وسیع ہے، میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، آئی ٹی، کامرس اور بہت کچھ ہے، بہت سے سلیبس پڑھائے جاتے ہیں اور کتابیں بھی بہت سی ہیں، لیکن یہ تو وہ نصاب ہے جس کا حکم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ہے بہت وسیع خزانہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ، اہل بیت کا تذکرہ اور قرآن مجید، تو اس حوالے سے بچوں کی کس انداز سے تربیت کی جا سکتی ہے اور شروع میں کون سے ایسے ٹاپکس ہیں، کون سے ایسے ابواب ہیں جو ان کو سکھائے جائیں جو ان کی ذہنی استعداد یعنی ذہنی صلاحیت کے مطابق بھی ہوں؟ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھانے کا تو حدیث پاک میں اس کی تاکید ہے، قرآن کریم بھی ذرا بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے، بچپن سے حفظ بھی کروایا جاتا ہے کہ بچے کا ذہن زیادہ کہ ٹینشن فری ہوتا ہے نا، تو یوں حفظ وہ جلدی کر لیتا ہے، تو بچپن سے اس کی یعنی کہ حیثیت کے مطابق اس کو تربیت کرنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ پہلے کے دور میں اتنا پاکیزہ دور تھا کہ سورۃ الملک یاد کروائی جاتی تھی بچوں کو، پڑھنے کی ترغیب ہوتی تھی۔ اچھا، قبر کے سوال بھی سکھائے جاتے تھے، یاد کروائے جاتے تھے۔ اب کیسا دور ہے کہ بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتے ہوں گے، قبر کے سوالات بچوں کو بتاتے تھے، بچے سیکھتے تھے کیا سوال ہے کیا جواب ہے۔ تو یوں مطلب گھر میں اگر اچھا ماحول ہو نا اور گناہوں پر چینل نہ چلتے ہوں، مدنی چینل تو الحمدللہ نیکیوں بھرا ہے نا، تو اس طرح اگر نیکیوں کی تربیت، قرآن کریم کی تربیت، سنتوں کی تربیت، صحابہ اہل بیت کی محبت اگر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس گھروں میں دیا جائے بچوں کو، تو یہ بچے آگے چل کے اچھے مسلمان ہوں گے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، تربیت دی نہیں جا رہی، جس کی وجہ سے بچے اچھے مسلمان بن کر ابھرے۔ اب کوئی صحبت ان کو اچھی مل جائے اور قدرتی کو ایسا انتظام ہو جائے اور وہ اچھے بن کر گزرے تو ٹھیک ہے۔ جیسے دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ بگڑے ہوئے بڑے بھی آتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے خوش نصیب کئی ایسے ہیں کہ جو اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن جنرل ماحول تو ایسا ہی ہے کہ مسلمان ضرور ہے، اچھے مسلمان کہنا مشکل ہے، اتنی بے عملی ہے۔ شاید یعنی ہمارے ملک کی بات کریں تو مشکل سے 1-2% نمازی ہوں گے، تقریباً نماز نہیں پڑھتے، بھلے ہمارے اطراف میں اپنے یوں لگتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اطراف میں بعض بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، مناسب لوگ ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ جنرل پبلک میں نماز نہیں ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں پڑھتے، ان میں پھر ریشو بہت کم ہے صحیح نماز پڑھنے والوں کا، تو بہت کہ دوری ہے۔ تو اس لیے اگر دعوت اسلامی کا ماحول اپنا لیا جائے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں بچے داخل کروائیں، دارالمدینہ میں داخل کروائیں، اللہ توفیق دے تو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں اپنے بچوں کو، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس کے مطابق، مطلب اب اگر تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر نتیجہ آئے گا اور اچھے مسلمان، اچھے عقیدے والے، اچھے عمل والے مسلمان معاشرے میں ہمیں چلتے پھرتے نظر آئیں گے اگر ان کو فروغ دیا گیا تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ یہ جو بندہ عمرے پہ جاتا ہے تو اس کے لیے بندہ کوئی چیزیں یعنی کہ مانگ کے لے جائے، فرض کیا بیگ کسی رشتہ دار کا پڑا ہو تو بیگ وغیرہ مانگ کے لے کے جائے اور وہ استعمال کر کے پھر واپس کر دے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چیز عمرے کے لیے کوئی مانگ کے لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سوال ہر حال میں منع بھی نہیں ہوتا، ہر حال میں اجازت بھی نہیں ہوتی۔ اب مثلا در مختار کے حوالے، رد المختار کے حوالے سے بہار شریف بھی لکھا ہے کہ احرام میں خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن اس کے لیے سوال نہ کرے، سنت عمل کرنے کے لیے۔ تو یہاں اللہ بہتر جانے موقع جیسا بھائی آپس میں دوست ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر ہی رہے
تو وہ اس نے آپ کی لے لی، آپ نے اس کی لے لی، استعمال کر لی. تو اب جن سے ایسی ترکیب ہے کہ یار آپ ماشاءاللہ عمرے پر گئے تھے، اپنا احرام دے دو نا، میں چلا جاتا ہوں پہن کے، بیگ بھی دے دو نا. تو اب ہے ترکیب تو حرج نہیں ہے. اور اگر یوں لگتا ہے کہ ترکیب نہیں ہے اور وہ دینے میں اس کا چہرہ بھی پہچانا جائے گا، چہرے پر خوشی کا اثر نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے احرام دے دے کہ اب احرام دوبارہ پتہ نہیں کب بلاوا آئے گا اور ضرورت پڑے گی، وہ دھو لیں گے اپنے، واپس آ کے دے گا. بیگ نہیں دینا یار، اس کو یہ الٹا سیدھا گھسیٹے گا، پھاڑ کے لے آئے گا، یہ وسوسہ آئے گا. اور بیگ پھٹ جاتے ہیں، لیکن کمزور ہوتے ہیں نا، اور سب کو بیگ لینا آتے نہیں ہے. بیگ مضبوط لینے ہوتے ہیں، اور عموماً بیگ جو ہے نا یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں بنانے والے، تو یہ خوبصورت بیگ بناتے ہیں اور یہ پھٹ جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. مضبوط بیگ بھی آتے ہیں لیکن اس کی شناخت سب کو نہیں ہوتی. ایک دور میں ہم یعنی بیگوں کی وجہ سے اتنے تنگ ہوئے تھے کہ ہم نے پھر اپنے حج کا قافلہ چل مدینہ ہوتا تھا نا، اس میں ہم نے بعض اوقات تال پتری کے بیگ بنوائے تھے، جو لگیج کروائے جاتے ہیں نا، تال پتری. آپ پہلوان کو بھی دے دو شاید وہ نہ پھاڑ سکے، اتنی مضبوط ہوتی ہے. آپ کو یاد ہو تال پتری؟ تو جو سمجھتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا، اس کا ایک طرح کا موٹا کپڑا ہے، کیوں سمجھ لو. تال پتری نہیں سمجھتے؟ ترپال ترپال میں سمجھتے ہیں. مدینہ سمجھ پڑتی ہے؟ مدینہ سمجھ پڑتی ہے نا؟ نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے نا. یہ صحیح ہے، بس مدینہ سمجھ پڑتی ہے. بہت اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کرے یہ سمجھ خراب نہ ہو جائے ہماری کہ مدینہ سمجھ میں نہ آئے. اللہ اس سے پہلے ایمان پر مدینے میں موت دیتے ہیں شہادت کی، کہ ہماری سمجھ میں مدینہ نہ آئے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو تال پتری ایک موٹا سا کپڑا ہے، بہت موٹا ہوتا ہے، یہ بہت مضبوط ہوتا ہے. اس کی باقاعدہ اس کی چھتیں بھی ڈالی جاتی، چھت نہیں مطلب بارش سے بچنے کے لیے، اور مطلب اس کی وہ بنائے جاتے چھپر کہ صحن وغیرہ میں لگتے ہیں، جمعہ کے لیے ہوتا ہے، دکانوں پر ریڑیوں پر لوگ لگاتے ہیں. تو بارش بھی اس پہ پانی پار نہیں ہوتا، اس سے مضبوط بھی بہت ہوتی ہے. تو اس کے ہم نے بیگج بنائے تھے. تو مضبوط بیگ ہوا تو ہو سکتا ہے وہ دے دے، ورنہ کمزور ہوا تو بولا میں جوں تم سنبھال کے لایا تھا، اب یہ مطلب پتا نہیں اپنی مرضی سے گھسیٹے گا. میں نے کتنی احتیاط کی، لیکن اس کے 4 پہیے تھے نا، ایک پہیا تو سمجھے، پہیے تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ایک پہیا تو میرا نکل گیا. بھی باقی 3 بچے جو ہے نا، 3 یہ بھی واپس آئیں گے، یعنی یہ پہیے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یوں بیگ نہ مانگے تو احرام مانگ لے، جیسی دوستی سمجھے. اور بھی چیزوں میں اسی طرح گلے کا بیگ بھی لوگ طرح طرح کے لیتے ہیں. نائلون کے پٹے جو آتے ہیں وہ بھی نائلون کے آتے ہیں، نائلون کے بھی آتے ہیں، بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور ریگزین کے آتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں. تو اب جو تجربہ کار حاجی ہوں گے بار بار جن کو، تو وہ تو مطلب ایک چیز مطلب دیکھ بھال کے مضبوط لے لے گا. جنرل پبلک بیچارے جاتے ہیں پہلی بار، تو وہ بس وہ آخر جو بیچنے والے ہیں ان کو بھی تو کام چلنا چاہیے ان کا بھی. تو یہ کمزور چیزیں بک رہی ہوتی ہیں بازار میں، ٹھوک بجا کر لے آدمی، کسی تجربہ کر کے مشورے سے لے تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.